بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کوئی سورت ساتھ نہ پڑھی تو صرف فاتحہ پڑھنے سے قرات کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اور دوسری سورت نہیں ملائی فات نمازوں میں نفل میں تو فرض ادا ہو گیا، لیکن نفل نماز کی ساری رکعتوں میں، سنتوں کی ساری رکعتوں میں سورت پڑھنا لازم، اور جو فرض ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم۔ اگر وہ سورت بھول گیا آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرض ادا ہو جائے گا وہ قرات کا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حیلہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ اللہ سے دھوکہ نہیں ہوتا؟ کیا حیلہ کرنا اس آیت کے منافی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم؟ اصل میں یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دھوکہ وہ کیا دیتے تھے؟ وہ پہلی آیت میں موجود ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے تھے، یعنی اپنے غیر مسلم لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہے دھوکہ، یہ ہے دھوکہ۔ حیلہ اور چیز ہے، دھوکہ اور چیز ہے۔ تو یہ جو دھوکہ ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، ہر کام میں دھوکہ دینا یہ منافقوں کی نشانی۔ لیکن حیلہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام جس طرح کرنا ہے اس ترتیب سے ہٹ کر وہ کوئی کام کیا جائے اور وہ درست کہا جائے۔ جیسے مثال اس کی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا کہ ایک پیغمبر نے اپنی بیوی کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں سکھایا فَاضْرِبْ بِهِمْ غِغْصًا، تم ایک 100 تنکوں کا گٹھا لو اور وہ ایک دفعہ مار لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب یہ حیلہ کا مطلب ہوتا ہے تدبیر۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا مقصود نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا مقصود نہ ہو، دوسروں کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو تو وہ حیلہ جائز ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں، انہوں نے بھی کیسے صحابہ کو حیلہ تدبیر سکھائی کہ ایک صحابی نے 1 کلو اچھی کھجوریں تھیں، 1 صاع اچھی کھجوریں تھیں، اس دور کا پیمانہ صاع ہوتا تھا 3.5 کلو کا، 1 پیمانہ اچھی کھجوریں تھیں، اس کے بدلے میں 2 پیمانے یعنی 2 صاع ردی کھجوریں لینی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سود ہے۔ ایک جیسی چیز ہو، چاہے ایک اچھی ہو، ایک عمدہ ہو، ایک گھٹیا ہو، آپ برابر لیں گے اگر دینا لینا کرنا ہے۔ گندم ہے، گندم کے بدلے گندم، اتنی ہی گندم لیں گے ورنہ سود ہو جائے گا۔ میرے سے آج 1 بوری لے لیں، آئندہ مجھے 1.5 بوری 2 بوری دیں 6 مہینے کے بعد جب واپس کریں، سود ہو جائے گا۔ میرے سے فی الحال اتنی چینی لے لیں، اتنی بوری چینی، لیکن جب واپس کریں تو اس سے زیادہ کر کے مجھے واپس کریں، سود ہو جائے گا۔ یہی حال کھجوروں کا ہے۔ تو چاہے ردی کھجوریں ہوں، عمدہ کھجوریں ہوں، لین دین کرنا ہے برابر کریں گے۔ وہ جب کرنے لگے تو اب بخاری شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل کیا بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم اس کو 1 صاع جو عمدہ کھجوریں ہیں وہ اس کو بیچ دو، اس سے پیسے لے لو، اس کو بیچ دو، اس سے پیسے لے لو، اور اس کے بعد پھر ان پیسوں سے جتنی تم وہ گھٹیا کھجوریں لینا چاہتے ہو وہ لے لو۔
دو بیع الگ الگ ہوئیں گے، دو ٹرانزیکشن الگ الگ ہو جائیں گے، دو بیع الگ الگ، دو سودے الگ الگ ہو جائیں گے، جائز ہے۔ لیکن ذہن میں رکھے یہ کہنا کہ جی میں نے بیچ دیا، اس نے مجھے دے دیا اور پیسے ویسے لین دین نہیں ہوا، بیکار، یہ حیلہ ناجائز۔ اسی طرح شرعی طور پر تدبیر کرنا، حیلہ کرنا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا مقصود نہ ہو۔ مثال دینے لگا ہوں، ایک بندہ معاشرے میں پتہ ہے آپ کو کہ سید ہے، اب وہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیچارے کے گھر کے حالات بہت ٹیڑھے، بیماریاں، کھانا پینا، یہ وہ، اس کے لیے بھی پیسے نہیں اس کے پاس، بڑا پریشان وہ سید۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا، اس خاندان سے تعلق رکھنے والا، لیکن اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اب آپ اپنے ایک دوست کو زکوٰۃ دیتے جو کہ مستحق ہے، آپ کا جاننے والا، کہ بھی میں آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں، آپ رکھ لیں، یا آپ کا مالک ہیں آپ کی خوشی ہو تو آپ فلاں سید ہے بیچارہ بڑا بے روزگار ہے اور اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوری بات اس کو سمجھا دیں۔ اب وہ سارے پیسے دینا چاہے دے دے، تھوڑے پیسے دینا چاہے دے دے، اس کو آزاد رکھیں۔ جب یہ پیسے دے گا تو وہ سید کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تبدل ید، ہاتھ بدل جانا، ملکیت بدل جانا، قبضہ بدل جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بات پیش آئی۔ اب حیلہ تدبیر کی نا میں حقیقت عرض کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو گوشت پک رہا تھا، ہانڈی میں گوشت پک رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو وہ گوشت پک رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لگایا، اس میں گوشت نہیں تھا، سالن، کبھی کبھار گوشت آتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضرت عائشہ سے، وہ گوشت، وہ ہانڈی کیا ہوئی، وہ کہاں ہے، وہ گوشت والی ہانڈی کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ جو بریرہ ہے نا ہماری خادمہ، تو حضرت بریرہ کو یہ صدقے کا گوشت آیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے آپ کو نہیں دیا۔ اب بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سنانے لگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ اب شریعت کا اصول بن گیا، شریعت کا اصول بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ صدقہ زکوٰۃ ملی تھی، صدقہ ملا تھا بریرہ کو، بریرہ آگے کسی کو کھلائے گی تو وہ کیا ہوگا، ہدیہ۔ یہ صدقہ آیا تھا بریرہ کو، بریرہ نے دے دیا، پکا لیا، اب اگر بریرہ کسی کو کھلاتی ہے تو وہ کیا ہوگا، ہدیہ۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ جناب یہ تو حیلہ ہے، یہ تو تدبیر ہے، یہ تو فلاں ہے، نہیں، شریعت کا حکم نہیں توڑا کوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور امت کے لیے ایک اصول بتا دیا۔ اب کوئی شریعت کے اندر گھما پھرا کر اپنا مطلب نکالنے کے لیے کچھ کرے تو وہ غلط بات ہے، وہ تدبیر غلط ہے۔ تو اس لیے دھوکہ، حیلہ کیا چیز ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے کتاب الحیل، وہ تو بے شمار حدیثیں لے کر آئے اور بتائے کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بعض لوگ اسی طرح نا بینکاری کے بارے میں بھی، اسلامی بینکنگ کے بارے میں جو کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، جو واقعی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں اس بارے میں، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو صحت سے رکھے، اب 82 سال عمر ہے ان کی، ساری زندگی لگا دی انہوں نے ان چیزوں کے اندر۔ تو پی سی کے اندر جتنے لاہور کے، پنجاب کے جتنے بڑے بڑے بینکار ہیں، بڑے بڑے، تو وہ سارے کے سارے وہاں آئے ہوئے تھے، ان کی تربیت ہو رہی، 3 روزہ سیمینار تھا، مجھے بھی مبصر کے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیسرے دن نا سارے لیکچر ہوئے، مفتی صاحب کے بھی ہوئے اور بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ ماہرین کے ہوئے، انہوں نے اسلامی بینکنگ سمجھائی۔ تو تیسرے دن ایک حبیب بینک کے نام بھی لے لیتا ہوں بینک کا، وہ صدر نہیں رہے، تو حبیب بینک کے وہ نائب صدر تھے، بہت ماشاءاللہ قابل آدمی، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے جی ہمیں مفتی صاحب 3 دن میں نا ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور وہ بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ناک یوں کر کے پکڑے نا ڈائریکٹ
تو وہ حرام ہے، اور اگر ہاتھ کو یوں گھما کر ناک پکڑے تو وہ حلال ہے۔ اب میں بھی گھبرائے، ہم لوگ بھی گھبرائے کہ بھی اتنا بڑا بندہ ہے بولنے والا، اور کس کے سامنے کتنے گھٹیا انداز میں بات کر رہا ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب بالکل پرسکون اس کی پوری بات سنی، سننے کے بعد کہا آپ بالکل ٹھیک سمجھے، آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ پھر فرمایا اگر شریعت کہتی ہے کہ یوں ناک پکڑنا حرام ہے اور یوں گھما کر ہاتھ ناک پکڑنا حلال ہے، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک۔ جواب مکمل ہوا، جواب مکمل ہوا۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کا حکم تو نہیں ٹوٹا، کیا دین نے اس طرح کہا ہے، اس طرح کرنے کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں، لکھا ٹھیک ٹھاک بندہ بھی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، کیا نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اس میں بڑے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی اچھا بھلا بندہ ہے لیکن بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے، اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا۔ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، نفل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، بڑی اہم بات۔ فرضوں کے اندر قیام فرض ہے، نوافل کے اندر قیام فرض ہی نہیں ہے۔ بغیر عذر کے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، نفل بالکل ہو جائیں گے ٹھیک، لیکن جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تندرست بندہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو اس کو کھڑے ہونے والے کے برابر آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ یہاں تک تو بہت بات واضح ہو گئی، لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تھکا ہوا ہے، بخار ہے، کمزوری ہے، وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے پر بھی کھڑے ہونے کے والے کے برابر ثواب ملے گا عذر کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کر پڑھے گا بغیر عذر کے، اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے۔ اور اگر کوئی فرض نماز عذر کی وجہ سے، بخار تیز ہے، کمزوری ہو رہی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، عذر کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز پڑھے گا، اس کو کھڑے ہونے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اس لیے آئیے ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک اور شبے والی بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے حصے میں 63 سال کی عمر میں وصال ہوا، تو آخری عمر کے حصے میں عشاء کے بعد کے آخری نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو بعض حضرات مجھے یوں کہتے ہیں کہ جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھے تھے، تو کیا ہم سنت سمجھ کر اگر بیٹھ کر پڑھیں گے ہمیں پورا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بعض لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کے پڑھی، تو ہم اس کو سنت سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو ہمیں پورا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح حل ہو گیا، اس کا جواب میرے بیان میں ابھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں ساری رات نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، آخر میں 2 رکعت ہلکی سی بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو وہ عذر کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ آج بھی کوئی اگر تندرست شخص سنت سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا۔ سنت کا ثواب مل جائے گا لیکن وہ آدھا ثواب۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اکثر گھر والے کہتے ہیں، خاتون خانہ کہتی ہیں کیا عذاب ہے، تو رہنمائی فرمائیں۔ اس کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں سمجھائی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں سمجھائی۔ کبھی بیوی جو ہے وہ گھر والے ہتھے سے اکھڑنے لگے نا، تو اس وقت بھی آج کی جو جمعے کا خطبہ تھا نا، تو اس میں اپنے آپ کو کم ہمت نہیں ہونے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں سمجھایا کہ یہ عورت ذات جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، برائی نہیں بیان کی، برائی نہیں، اس کا مزاج بتایا کہ عورت جو ہے نا کالضلع، یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو ٹیڑھا رہنے دو، اسی طرح کام چلا، اس کا مزاج ٹیڑھا ہے، اس کو اسی طرح مزاج بتایا نا، مزاج بتایا۔
اس کو اسی طرح چلاؤ، سختی سے ٹیڑھا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ. اور آگے میں حدیث کے الفاظ بولوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری زندگی 20 سال 25 سال 30 سال اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، جو اس کے منہ سے نکلے وہ پورا کرو، اس کو کوئی تکلیف، کوئی اس کا حق جو ہے نہ رہے، سب کچھ اس کے آرام کا خیال رکھا آپ نے، اور کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن آپ سے اس کو تکلیف پہنچی نا، ایک دن، تو پتہ وہ کیا کہے گی؟ اب میں حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ اس جملہ کہنے کے بعد پھر اس سے اچھا سلوک کرنا ہے. اس جملہ کہنے کے بعد پھر اچھا سلوک کرنا ہے. یہ 20-25 سال اچھی طرح خدمت کرو دبا کے، اچھا ایک دن ہو جائے بات کوئی مار آئی تو من کا. یہ انہوں نے سوال کیا نا کہ خاتون خانہ کہتی کیا عذاب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عذاب ہے، واقعی عذاب ہے، واقعی عذاب. لیکن پھر اس کے بعد اس کو جنت کی راحتیں پھر اس کو پہنچانا شروع کر دیں. یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ اس کو ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا مزاج ہے، ٹیڑھا رہنے دو، اسی طرح کام چلاؤ، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. کبھی نہیں، مطلب اگر کبھی نہیں. بے شک بے شک بے شک. ایک آدمی 1000 روپے دیے، ایک آدمی نے کہا کہ 500 آپ استعمال کر لیں، باقی سفر میں کسی کو ضرورت ہو اس کو دے دینا. لیکن راستے میں کوئی محتاج نہ ملا، اب وہ 500 میرے پاس ہیں، ان پیسوں کا کیا کریں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک آدمی نے 5000 دیے، کہا 500 آپ خرچ کر لیں اور باقی 500 جو ہے نا وہ کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیں. ٹھیک، تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ رکھ لیں. اس نے کہا کسی ضرورت مند کو دے دیں. اور یہ کہنا کہ مجھے سارے سفر میں کوئی ضرورت مند نظر نہیں آیا، یہ ناروے میں تو ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ناروے میں اب وہاں غربت کا خاتمہ ہو گیا. اچھا غیر مسلم ملک ہے، دیریا ملک ہے، مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں، تو وہاں اب غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے اس ملک میں، غیر مسلم ملک کے اندر. وہاں کے لوگ جو مسلمان ہیں وہاں زکوٰۃ اپنے ملک سے باہر کسی کو دیتے ہیں، وہاں اس ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا. اس ملک میں زکوٰۃ لینے والا جو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں رہا. جس کے پاس نارویجین کارڈ ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس ملک میں نہیں رہا. اور انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر لکھا ہوا بڑا سارا نارویجین زبان میں، وی آر فالو عمر ویلفیئر لا، وی آر فالو عمر ویلفیئر لا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فلاحی قوانین تھے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. وہاں سوال ہی بے روزگار بھی کوئی نہیں، بے روزگار ہوتا ہے اس کو الاؤنس اتنا ملتا ہے ماشاء اللہ، تنخواہ جتنا، لیکن نظر رکھیں جی پارلیمنٹ کے اندر دیوار پر اتنا بڑا نارویجین زبان میں نے وہیں نماز بھی پڑھی ظہر کی. ہم عمر حضرت عمر کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ عمر ویلفیئر لا جو ہے نا، یہ پورا کا پورا یہ بیرسٹر جو بناتے ہیں آکسفورڈ میں اور فلاں میں، یہ جو وکیل بہت بڑے بڑے بیرسٹر لا پڑھتے ہیں ان میں شامل ہے، لا میں شامل ہے ان کے قوانین کے کیا کی کس طرح وہ حکومت چلاتے تھے. چیپٹر کے چیپٹر ہے، بک ہے بہت بڑی کہ حضرت عمر کیسے حکومت چلاتے تھے. تو اس لیے ضرورت مند نظر آتے ہیں، انسان دیکھے. اور اس کے لیے میں آیت بتاؤں آپ کو، جب ضرورت پیش آئے نا آپ سمجھیں کہ ہمیں تو ضرورت مند ہی نظر نہیں آتے، تو پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات دینے کے لیے ایک اصول سمجھایا، پھر آپ کو سارے ضرورت مند نظر آئیں گے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. وہ فقراء، وہ محتاج لوگ، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. تعریفهم بسیماهم، آپ ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. پھر تو آپ کو بڑی قطار، لمبی قطار نظر آئے گی ضرورت مندوں کی ہر معاشرے میں، اپنے بہن بھائیوں میں.
بہن بھائیوں میں، بھتیجے بھانجوں میں آپ کو نظر آئیں گے ضرورت مند، تو اس کو دے دیجیے۔ ایک صاحب نے کہا مسجد میں باہر سڑک پر پیسے پڑے ہوں تو اس کو صدقہ کرنے والے صندوق میں ڈال لیں یا کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلا کام، کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے، بٹوا پڑا ہوا، کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی نظر آئے، اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ دینی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے، پڑا رہے۔ لیکن اگر آپ سمجھے کہ کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو نقصان ہوگا، میں اصل بندے کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کوشش کر لیجیے۔ بٹوا اٹھایا، کوئی موبائل پڑا ہوا ملا، کوئی اور چیز ایسی قیمتی ملی، آپ اس کو اٹھا لیجیے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کر لیجیے۔ نہ ملے تو ایسی صورت میں آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر صدقہ یہ نہیں کہ وہاں سے ملا اور جا کے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا، نہ، مسجد میں صدقہ لگتا ہی نہیں، مسجد کے ڈبے میں نہ ڈالیں، کسی مستحق کو دے دیں، خود مستحق میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صدقہ کر دیا، پھر کوئی بندہ مل گیا کہ وہ میرے پیسے، میرا بٹوا یہاں گرا تھا، وہ صدقہ کر دیا، نہیں، اب آپ ادا کریں اس کو، اب آپ ادا کریں۔ اس لیے کہتے ہیں اٹھانا ہی نہیں چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لقطہ، حدیث میں آیا لقطہ، لام قاف تو ہے، لقطہ یعنی گری پڑی چیز، اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر اٹھانا ہے تو ذمہ داری میں آ جائیے۔ اور عجیب بات بتاؤں، اس پر جاپان میں عمل ہوتا ہے، جاپان میں اس وقت عمل ہو رہا ہے، اس وقت اسلام سمجھ کے نہیں، انہوں نے اپنا ضابطہ بنایا ہوا، وہاں اب آپ 1,00,000 روپیہ رکھ دیں وہاں سڑک کے اوپر، بیگ رکھ دیں کوئی چیز، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ اگر آئے گا پولیس والا، وہ اٹھا کر لے جائے گا، یا کوئی بندہ اٹھائے گا بھی تو قریب ترین پولیس والے کو دے دے گا۔ اور وہاں اس وقت کئی کروڑ، کئی بلین ین جو ہے نا، وہ پولیس والوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کئی بلین ین، کہ کبھی کوئی آ جائے گا کہ میرے پیسے گر گئے تھے بلاتے، لوگ وہاں جاتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ میرے گرے تھے، کوئی آیا دینے کے لیے، لے لیتے ہیں۔ اس پر عمل ہو رہا ہے باقی ملک میں، لیکن اسے پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے، اگر اٹھا لیا تو بس پھر اس کو پہنچانے کی کوشش ہو جائے۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا حدیث کے حوالے سے، حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ کی رضاعت کبیر والی حدیث پر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ کی تائید بھی اس کو حاصل ہے، اس دور میں ایسا کرنے کی کیا؟ تو بہرحال یہ الگ سے پوچھ لیجیے، پھر سوال جواب عرض کر دوں گا کیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا میرے لیے دعا کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، تو دلی دعائیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے میرے امتحان ٹھیک نہیں ہوا، اس وجہ سے میرے سر کا درد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب آج کا جو جمعے کا خطبہ تھا وہ سارا اسی کے بارے میں تھا، سارا اسی کے بارے میں، سورہ معارج کی آیت 19 سے یہ نوجوان جو ہیں جنہوں نے امتحان دیا، تو یہ سورہ معارج کی آیت 19 سے لے کر 35 تک کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، جو کمی ہے وہ پورا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاس بھی کر دے گا، باہمت بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بہت عجیب سی بات ہے، انہوں نے نیٹ پہ کہیں دیکھی ہوگی، کہتے ہیں ایسے، میں تو نہیں کہوں گا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لکھنے والے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ خواہ وہ حدیث کچھ اور ہے۔ لکھتے ہیں کہ کمینے لوگ عورتوں پر غالب آتے ہیں، اور عزت دار لوگ شریف لوگوں پر بیویاں غالب آتی ہیں۔ میں عزت دار شریف بن کر رہنا چاہتا ہوں، چاہے میں مغلوب ہو جاؤں، کمینہ بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ نہ یہ حدیث کو سمجھنے میں کوتاہی ہے۔ اچھا، حدیث جو سنانے لگا وہ یہ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ المؤمن غر کریم، مؤمن جو ہوتا ہے نا وہ شریف ہوتا ہے، غر کریم، شریف ہوتا ہے اور ہوشیار ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور جو فاجر بدکار شخص ہوتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے اور خب دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ دھوکہ نہ دیجیے، اس کے سامنے شریف بن کر رہیں، یہ عزت اس میں ہے۔ یہ کہنا کہ بیوی کے ساتھ کمینہ بن کے رہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی حدیث نہیں۔ اس لیے بہت پوری توجہ سے احادیث نیٹ پہ، خاص طور پر یہ نیٹ کی روایتیں ہیں ساری، وہاں نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔
تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ بیوی پر غالب ہونا یا مرد کا بیوی پر غالب ہونا یہ ہمیں نہ قرآن نے سکھایا نہ حدیث نے سکھایا. بیوی کا مرد پر غالب ہونا یا مرد کا بیوی پر غالب ہونا یہ ہمیں قرآن نے یہ باتیں نہیں سکھائیں. قرآن نے پتہ کیا سکھایا؟ الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے عورتوں کے لیے. آگے اس کی تفصیل بھی ہے، قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے، آگے تفصیل بتائیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورتیں ایسی ہوں، نیک ہوں، فرما بردار ہوں، نیک ہوں، فرما بردار ہوں، مؤمن ہوں، قانتات حافظات للغیب، آپ کی غیر موجودگی میں عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں. اب مرد کا فرض کیا ہے کہ وہ کمائے اور اس کی ضروریات کا خیال کرے پورا. بس یہ سمجھایا. اب قوامن کا یہ معنی بھی نہیں کہ ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا لے کر اس کو مارتا رہے، پیٹتا رہے. ہاں، قوام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑتا رہے، تھپڑ مارتا رہے، بے عزت کرتا رہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب باتیں انسانوں کے ذہن کی ہیں، انسانوں کے ذہن کی ہیں. جی دے دیجیے گا اور اگر ہوں تو میں تاکہ نہیں کیا. جی ایک صاحب نے کہا کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی غیر مسلم کو صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی غیر مسلم کو، اس لیے کہ اس کے لیے اصول تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یعنی یہ ایمان والوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، ایمان والوں پر خرچ کی جاتی ہے. غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی. جو کافر ہوتا ہے اس سے زکوٰۃ نہیں، ٹیکس اور چیز ہوتی ہے. تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا غیر مسلم کو وہ اور چیز ہے، وہ ہے المؤلفۃ قلوبہم. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اب مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا اسلام پر دلوں کو جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا. جیسے ہندوستان کے اندر باقاعدہ ایک بینک بنا مسلمانوں کا، بینک مسلم فنڈ، یہ باقاعدہ بینک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا. دارالعلوم دیوبند کے علماء اس کے رکن ہیں. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بنا. اس کا بینک کا نام یہی ہے، مسلم فنڈ. تو وہاں شودر جو ہے نا، آپ کو معلوم وہ سب سے اوپر برہمن، پھر کھتری، پھر ویش، پھر شودر. شودر اتنی گھٹیا ذات کہ آج بھی انڈیا کے جو بڑے بڑے اسٹیشنوں کے علاوہ باقی جو اسٹیشن ہے نا، ریلوے اسٹیشن، ان پہ ٹوٹی وہ لگا ہوا ہے، ٹینکی سی لگی ہوئی پانی پینے کی. تو شودر کے لیے الگ ٹوٹی ہے اور برہمن کے لیے الگ ٹوٹی ہے آج بھی. ویسے تو ہے وہ لبرل فلاح سیکولرزم وہ سب کچھ کہتے ہیں، وہ بڑے اسٹیشنوں پہ تو نہیں اب رہا، لیکن باقی پورے ہندوستان کے اندر شودر کو بس بہت کچھ، نہ ان وہ کما سکتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ دکان خرید سکتا ہے، نہ پلاٹ خرید سکتا ہے، نہ ہندوؤں کے اونچی ذاتوں میں شادی کر سکتا ہے. وہ شودر ہی رہتا. لیکن مسلمان پتہ کیا کہتا ہے شودر کو؟ مسلمان شودر کو یہ کہتا ہے تم صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ، ہمارے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو. اس وقت انڈیا کے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں نا وہ لوگ، صرف گائے کی وجہ سے نہیں، اندر یہ والی بات ہے کہ شودر دھڑا دھڑا مسلمان ہو رہے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں، کوئی مسلمان یا کوئی اور مذہب والا ہندو ہو جائے تو وہ شودر کہلائے گا، ہندو کبھی نہیں کہلائے گا. دنیا میں 2 مذہب ہیں بائی برتھ، دنیا میں 2 مذہب بائی برتھ، یعنی پیدائشی ہندو ہے تو وہ ہندو ہے، کسی کنورٹ ہوا ہندو نہیں ہوتا، شودر ہوتا. ایک ہندوازم اور ایک یہودی اور ہندو مت، ان دونوں کے اندر یہ بائی برتھ ہوتے ہیں. اسی لیے یہودیوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑھ رہی کہ یہودی اگر کوئی کنورٹ ہو جائے نا یہودی تو وہ یہودی نہیں کہتے، اس کو اور نام دیے میں انہوں نے، یہودی نہیں ہو سکتا. یہودی بائی برتھ پیدائشی، اور اسی طرح ہندو پیدائشی. تو غیر مسلم کو وہاں
اس لیے تاکہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب کہیں غربت کی وجہ سے غیر مسلم پھر دوبارہ بے دین نہ ہو جائے، اس کو دے سکتے ہیں. یا ہمارے بلوچستان کے علاقے اور ادھر گلگت چلاس وغیرہ کے علاقے جہاں عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، ابھی بھی پیسے دیتی ہیں، کہتی ہیں بس تم اپنا ایمان بدل لو، ہم تمہیں پیسے دیں گے، تجارت کروائیں گے، تمہارے گھر کے خرچے اٹھائیں گے. مشنریاں کام کر رہی ہیں، بہت بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اب مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں ان مسلمانوں کو دین بچانے کے لیے. یہ ہے المؤلفۃ القلوب، یہ ہے المؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے. ایک صاحب نے کہا، اور وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو میں نے طریقہ بتایا ابھی کہ آپ کسی مسلمان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آگے مدد کر، جیسے سید کی مدد کرتا ہے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے مدد تب بھی جائز ہوگا اس کے لیے. ایک صاحب نے کہا امام صاحب جب خاموش ہو پڑھا رہے ہوں تو مقتدی جماعت میں شامل ہونے پر کیسے نماز پڑھے یا شروع کرے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر امام خاموش ہوں جیسے عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، تو اسی صورت میں آپ پیچھے سے آئیے، کھڑے ہو کر سبحانک اللہم پڑھیے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، پھر خاموش کھڑے رہیں بس. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی تھی؟ جی، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اذان نہیں دیتے تھے، عموماً اذان نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے اور یوں کہتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر کوئی نہ آتا نبی کے بلانے پر تو اس کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا. یہ تو مؤذن کہتا نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو کوئی نہیں آتا، کوئی آ جاتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دے حی علی الصلاۃ پھر کوئی نہ آئے، بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اذان نہیں دیتے تھے. البتہ سفر میں ایک جگہ جامع ترمذی میں موجود ہے، سفر میں ایک جگہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ تھے اپنی اپنی سواریوں پر، تو پہاڑی دروں کے اندر آ گئے. پہاڑی درے ہوتے ہیں یعنی اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، درمیان میں راستہ ہوتا ہے. تو وہ پہاڑی دروں کے درمیان جب آ گئے تو تیز بارش ہو رہی تھی، تو اونٹ جو تھے نا ان کے پاؤں بھی کیچڑ میں اور پانی کے اندر تھے، نیچے زمین پہ اتر ہی نہیں سکتے تھے. سفر میں یہ چند صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو آگے کیا، باقی صحابہ کے اونٹوں کو پیچھے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اذان دی. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. وہاں اذان دی تو صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کر وہیں بیٹھے بیٹھے اونٹوں پر سب نے نماز پڑھی. نیچے اتر ہی نہیں سکتے تھے. اب آپ سمجھ گئے نا، بیٹھ کے عذر کی وجہ سے نماز پڑھیں تو جائز ہے، تو نیچے اتر ہی نہیں سکتے تھے. نیچے پانی، جیسے کہ دو پہاڑوں کے درمیانی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کیچڑ بھی ہوتی ہے، تو وہاں اتر ہی نہیں سکتے تھے نیچے. نماز کا وقت ہو گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی کیونکہ سارے وہیں موجود تھے اور کوئی اجنبی لوگ تھے نہیں، انہوں نے نماز پڑھنی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی ایک آدھ جگہ اور بھی ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، لیکن میں نے تو حدیث کا صحاح ستہ کا حوالہ دیا کہ ایک جگہ ایسا ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. ایک صاحب نے کیا نبی نوافل بیٹھ کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں تکبیر تحریمہ بیٹھ کر ہی ادا کی جا سکتی ہے. جی ہاں، جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے نفل تو بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں گے، سجدے کے لیے اگر پورا سجدہ کر سکتے ہیں تو پورا سجدہ کریں گے، اور اگر عذر ہے نہیں جھک سکتے، کمر کی تکلیف ہے، تو اسی صورت میں آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں گے، سجدے کے لیے ذرا جتنا زیادہ جھک سکتے ہیں جھک جائیے. تو بیٹھ کر نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، فرض عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا میاں بیوی میں اگر نظریات کی لڑائی ہو تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ نظریات سمجھ گئے نا، ایک اس کا ایک اس کا. اب وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. یہاں میرے دوست چند ایک ماڈل ٹاؤن کے بڑے پڑھے لکھے قابل ماشاءاللہ بڑے اچھے گھرانے، کہتے ہیں میرے بچوں نے تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے فلاں اس کے لیڈر کو برا بھلا کہہ دیا، وہ بچے اس کی فیور کرتے تھے، وہ بچوں نے کہا ہم نے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھانا. یہ سوال اصل میں یہ والا ہے. تو میاں بیوی کے اگر نظریات، بیوی کسی اور پارٹی کی، میاں کسی اور پارٹی کا، نہ اس وجہ سے زندگی کو جہنم نہ بنائے، زندگی کو جہنم نہ بنائے. ہر بندے کے ذہن میں نظریات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ٹھیک، ان کو اپنی جگہ رہنے دیں. اور جو معاشرت ہے، رہنا سہنا کھانا پینا، بس
اگر آپ برا نہیں کہیں گے نا، برا نہیں کہیں گے تو وہ آپ کے رہنما کو برا نہیں کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سکھایا. یہ والی بات جس پہ آج معاشرے میں نا بڑی پھوٹ پڑ گئی ہے. جوان بچے نہیں کھا رہے، بیٹی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہی، وہ کہتے نہیں یہ تو فلاں فلاں کو مانتے. یہ گھروں کی حالت ہے، بڑے جذبات میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سکھایا؟ آیت پڑھنے لگا ہوں. دیکھو اگر واقعی وہ برا ہو پھر کیا جی برے کو برا نہیں کہہ سکتے؟ اگر واقعی برا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے بتوں سے زیادہ تو برا نہیں ہے نا. شرک سب سے بری چیز اور ان کے بت اور گندگی. تو مشرکین مکہ کے بتوں سے زیادہ تو گندا نہیں نا وہ انسان. اللہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملہم. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. کیوں؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ آگے اللہ نے وجہ بھی فلسفہ بھی بتایا. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہم نے ہر جماعت کے لیے ہر امت کے لیے کچھ چیزیں سجا کر رکھی ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. تو اس لیے اگر کوئی ایک بزرگ کو مانتا ہو، دوسرا دوسرے بزرگ کو مانتا ہو، ایک پارٹی لیڈر کسی اور کو مانتا ہو، ایک کسی اور کو مانتا ہو، بس اس کو گالی نہیں دینی. اس کو اگر گالی دینی تو جواب غزل سننے کو ملے گا، جواب غزل سننے کو ملے گا، پھر فساد ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں اب دیکھیے حق بات نہیں کہنی. اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے خلاف جو اللہ نے دلیلیں سکھائی کہ آپ دلیل سے بات کر لیں کہ یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور یہ مکھی ناک پہ بیٹھ کے اڑا نہیں سکتے. لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکا سا باریک سا چھلکا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، وہ بھی نہیں بنا سکتے. دلیل دیں، آپ دلیل دیں. یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں، آپ دلیل تو دیں لیکن اس طرح نہ کرے جو آپ کر رہے ہیں. گالی نہیں دینی. آج معاشرے کا بڑا المیہ ہے یہ والا، بڑا المیہ ہے. یہ کہہ رہے آئی ٹی کے شعبے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے پیسے کمانا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اگر تو وہ ویڈیو جائز ہے تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے، اور اگر وہ ویڈیو ناجائز ہے تو پھر یہ کام بھی ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا کیا کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی، یعنی کوئی بندہ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے اندر، تو ایک خاتون آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے. مشکات میں ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان خاتون کے لیے اور ان کے لیے رومال بچھایا، اپنی چادر ازار، اپنی چادر جو ہے نا ردا وہ بچھائی، اس پہ بٹھایا اکرام کیا، اس کے لیے کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں پتہ چلا اس خاتون نے دودھ پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رضائی ماں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ کی مجلس میں. لیکن اب وہ حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ متکبرین تکبر کرنے والے. ہمیں اساتذہ دونوں طرح کے مشائخ ملے. بعض مشائخ منع کرتے تھے، دیکھو جب میں آیا کروں تو نہ کھڑے ہوا کروں سبق میں. بعض مشائخ ہمیں منع کرتے تھے محدث. اور بعض مشائخ جو ہے وہ ان کا مزاج یہ تھا جو طالب علم کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے، بیٹھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. دو ہو گئے. اور ہمیں ایسے بھی محدث مفسر میرے اساتذہ میں ایسے رہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کہ سارے لڑکے کھڑے ہو گئے. 250 لڑکا تھا شاگرد سبق میں، سارے لڑکے کھڑے ہو گئے، وہ نہیں کھڑا ہوا. تو استاد صاحب نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہنے لگے حدیث میں ممانعت آتی ہے. اور وہ میرے شیخ تھے حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ترمذی حدیث پڑھانے کے لیے آئے تھے. اب وہ شاگرد کیا کہتا ہے، سبق پڑھ رہے تھے ہم لوگ، وہ شاگرد کہتے ہیں جی میں نہیں کھڑا. وہ نہیں کھڑے ہوئے. کیا کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہنے لگے کہ حدیث میں ممانعت آتی ہے.
حضرت نے اس لڑکے کو، شاگرد کو درسگاہ سے باہر نکال دیا، بھائی تو باہر جا، باہر نکال دیا۔ اب دیکھو حدیث پڑھانے والا استاد محدث، اس کو وہ حدیث سمجھا رہا ہے، ہماری بلی ہمیں میاؤں، حدیث پڑھانے والے استاد کو حدیث سمجھا رہا ہے۔ پھر وہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد پھر پوری بات بتایا کہ اصل میں کوئی بڑا آ جائے، قابل احترام آ جائے، استاد آ جائے، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، احتراماً کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن کوئی بندہ آئے، بندہ اہم بندہ آئے اور وہ یہ سوچے کہ یہ میرے لیے کھڑے ہوں تکبر کی وجہ سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا کہ وہ حضرت کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اب مولانا کے غصے کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کو حدیث ہی سمجھ میں نہیں آئی، پڑھ تو لی، یہ جذباتی پن، تو حدیث کو پورا سمجھنا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوں، فلاں کے سامنے کھڑے ہوں، جائز۔ اب یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ اب آرمی کے اندر جب تک آفیسر نہ بیٹھ جائے اس وقت تک ماتحت نہیں بیٹھ سکتا، پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ تکبر نہیں ہے، پروٹوکول ہے، اطاعت فرما برداری کی وجہ سے۔ جی اچھا، ایک صاحب نے کہا کھانے کا جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور منہ میں ڈال کر کلی کرتے ہیں تو جو ذرات بیسن یا نالی میں گرتے ہیں، جیسے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا کھانے کے ذرات وغیرہ، تو اس کے بارے میں گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کلی کرے پہلے تو اس دانتوں کے اندر جو ہو وہ اس کو نگل لے۔ ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو تھوکنے کے بجائے کلی کیجیے اور اس کو نگل لے، بعد میں آپ کلی کیجیے اور اس کو منہ کو صاف کر لیجیے۔ لیکن اگر منہ کو صاف کرنے کی خاطر آپ یہ ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ ناپاکی کی جگہ، گندگی کی جگہ نہ ہو، آپ بیسن میں کر رہے ہیں، بعد میں جا کر وہ کہاں ملتا ہے جا کر وہ الگ بات ہے، تو گنجائش موجود۔ اگر کوئی عیسائی اپنے بچوں کی مدد کے لیے کہ ان کے عید کے کرسمس آ رہی ہے، کپڑے خریدنے، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی، جیسے گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، صفائی کرنے والیاں ہوتی ہیں، تو وہ بس اوقات عیسائی ہوتی ہیں، وہ کرسمس اپنی عید کے لیے، کرسمس کا معنی ہوتا ہے عید میلاد مسیح۔ کرسمس کا ترجمہ انسائکلوپیڈیا برطانیکا میں یہ لکھا ہوا ہے، کرسمس کا مطلب عید میلاد مسیح۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ ان کو زکوٰۃ صدقہ نہ دیں، ویسے مدد کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، کپڑے مانگ رہے ہیں کپڑے دے دیں، پیسے مانگ رہے ہیں پیسے دے دیں، جائز۔ آپ کیک ایک دوسرے کو نہ دیجیے، کرسمس کی مبارکباد مسلمان کو نہیں دے گا۔ بھرے پڑے ہیں کیک، ہاں بیکریوں میں بھرے پڑے ہیں، جا رہے ہیں لوگ، مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو کرسمس کی کیک دے رہے ہیں، کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پہلے طے کر لیں کہ مسیح کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، طے کر لیں کیک دینے سے پہلے۔ جی اوکے، اچھا، یہ باقی اگلی نشست کی رکھ لیجیے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بہت قریب آ گیا۔ جی آپ بیٹھے، یہ رسم سنبھال لیجیے، جی یہ آئندہ نشست میں دے دیجیے۔ جی بسم اللہ۔ جی اس کو چاہیے، اس کو آپ جیسے اس کی خوشی میں آپ شریک ہو رہے ہیں تو کوشش کر لیں۔ جی آپس میں تو پھر کرسمس کا عقیدہ ماننا پڑے گا، تو پھر خالی رسم نہیں ہے، پھر تو وہ عقیدہ آ جائے گا بیچ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔